آپ ذرا اوورسیز کنونشن کے متعلق بتائیے گا، مقصد کیا ہے جی؟ کوئی منفی اثر ہے جس کو زائل کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں دیکھیں، بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ جس طرح سے پاکستان جو ہے وہ حکومت کی جو معاشی میدان میں محنت ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے، اور اس کے اشاریے بھی بہتر ہیں، اور الحمدللہ ہم انتہائی بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں، جو اس قسم کے ہیں جو وہاں پر بیرون ملک اچھا جن کے پاس سرمایہ ہے، جو کاروبار ہے، اور وہ اس بات پہ انٹرسٹڈ بھی ہے کہ وہ پاکستان میں جو ہے وہ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ دیگر امور پر بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں حکومت پاکستان کو بالکل اس پر میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے جب ان کو بلایا ہے۔ ظاہر ہے اس فورم پر بات چیت ہوگی، وہ لوگ آئیں گے، بلکہ یقین کریں کہ اس میں کچھ میرے دوست تھے، میرے علم میں اس وقت نہیں تھا جب یہ شیڈول بن رہا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت مجھے ان کی کالز آئی، انہوں نے کہا کہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک کنونشن ہونے جا رہا ہے اور اس میں ہم آ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا کہ آپ لوگوں، اس نے کہا کہ بالکل اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو پوری دنیا کے اندر جن کا کاروبار میں ایک نام ہے، اور وہ لوگ آئیں گے، اور اگر پاکستان میں انشاءاللہ تعالی ہمیں سازگار ماحول ملتا ہے تو ہم ضرور انویسٹمنٹ کریں گے۔ اچھا علی بھائی، اب میں سمجھ گیا یہ بات کہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور بہت کچھ خوش آئند ہے۔ آپ نے ان سے پیسہ لینا ہے، ان سے انویسٹمنٹ لینی ہے اوورسیز پاکستانیوں سے، آپ لوگوں کے منشور کا حصہ تھا، لگے تو ان کو ووٹ کا حق بھی دے دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں سے کافی لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو ظاہر ہے کہ جن کے جو جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ ادھر آ کر ووٹ ڈالتے بھی ہیں، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ کسی فورم کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس کے اوپر اتفاق رائے ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر تمام کسی فورم کے اوپر بیٹھ کر یہ لوگ یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی میری تو سیاسی کارڈ اتفاق رائے تو پی ٹی آئی کا بھی ہے، نون لیگ بھی یہی سمجھتی ہے، میں انتخابی نعروں کی بات بتا رہا ہوں، پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے الیکشن کمیشن کو منا دیں۔ ہاں ظاہر ہے کہ یہ مطلب ہے کہ اسمبلی کے فورم کے اوپر اگر اتفاق ہوتا ہے تو یہ بل دیا جا سکتا ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے، غور کرنا چاہیے کہ اس کے کیا پلس مائنس کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے بہتر کیا جائے۔ اوکے، اس سے پہلے میں بریک میں جاؤں، مجھے ذرا ایک اور سوال کا جواب دے دیں۔ امریکی کانگریس میں نا ڈیموکریسی ایکٹ بل پیش ہوا ہے، اور اس موقع پر تین کانگریس مین اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں جی۔ حکومت کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے، فواد چودھری، فیصل چودھری، اور پی ٹی آئی کے عاطف خان، ڈاکٹر امجد وغیرہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو تھوڑی تشویش تو ہوتی ہوگی کہ یہ آکے ان سے کیوں مل رہے ہیں؟ طور پر نہیں، دیکھیں وہ تو ہمیں تو اس وقت بھی تشویش نہیں ہوئی تھی جب یہ لاٹھیاں لے کر اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اور ہمیں اندازہ ہے، اور جس طرح سے اب تو یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں ان معاملات میں، ٹھیک ہے، جس طرح سے یہ کہتے تھے کہ وہ ٹرمپ صاحب کی کال آ جائے گی اور وہ جائے گا، اور پھر یہ سیلفیاں بنواتے تھے، اور پھر جس طرح سے وہاں انہوں نے مطلب جو ہائر کی ہوئے ہیں اس قسم کے کہ جس میں وہ اپنا مطلب ہے کہ وہ وہاں کی کانگریس سے، ظاہر ہے ہر ملک اپنا ایک آزاد ہے اور اس کے اندرونی معاملات ہیں، اور جس طرح سے ہماری کوئی قرارداد کوئی امریکہ کے یا اس کے اندر جا کر تو کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتے، ہم صرف اظہار کر سکتے ہیں، اس ہماری حکومت کو تو کوئی اس قسم کی تشویش لاحق نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے متعلق ہے کوئی تشویش لاحق؟ وہ تو اب کھلم کھلا کہہ رہے ہیں، ابھی کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے تھے، جو پی ڈی ایم کا جو صدر تھا وہ بیچارہ اپوزیشن میں ہے، باقی ساری جماعت حکومت میں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا صاحب سے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں، آج بھی اچھے مراسم ہیں، اور مولانا صاحب اگر اپوزیشن کا کردار بھی ادا کریں گے تو مثبت کریں گے، وہ قطعی طور پر ان کو مشورہ نہیں دیں گے کہ یہ لاک ڈاؤن کریں اور حملہ آور ہوں۔ انہوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ مل کے کام کیا، بالکل بڑے بڑے کنونشن بھی ہوئے، سارا کچھ ہوا، لیکن کہیں لاک ڈاؤن بھی نہیں ہوا، کہیں پر لاٹھیاں نہیں برسائی گئیں، کہیں پر انتشار نہیں پھیلایا گیا۔ تو لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب 26ویں ترمیم کا مسئلہ آیا تھا آپ کے سامنے، یہ مولانا صاحب کے ذریعے انہوں نے اپنی بہت ساری باتیں منوائیں اور حکومت نے مانی بھی، لیکن جب ووٹ دینے کی باری آئی تو پھر یہ کھسک گئے تھے۔ اب مولانا صاحب کو کس طرح یہ اعتماد میں لیتے ہیں کہ یہ دوبارہ میدان سے بھاگ نہیں جائیں گے؟ اور سر سگنیچر دکھائے نا، آپ یوں ہی آصف علی زرداری صاحب پہ بھی الزام لگا رہے ہیں نہروں کا، آپ پی ٹی آئی پہ بھی لگا رہے ہیں، بتائیں کہ سگنیچر کہیں کیے ہیں، دستخط کریں، دکھا دیں ہمیں، ہم بھی پیپلز پارٹی کو بھی مورد الزام ٹھہرا دیں گے اور پی ٹی آئی کو بھی۔
نہیں سلمان صاحب میری گزارش سن لینا جی سر. کہ جس طرح سے یہ وہ اس وقت 26ویں ترمیم میں بھی جب مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ ووٹ دے، کیونکہ میں نے بہت ساری باتیں اس وقت بھی یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی نہیں مانگتے اور یہ بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے. آج بھی ظاہر ہے مولانا صاحب بھی ایک انتہائی سمجھدار سیاستدان ہیں، ان کو پتہ ہے جو یہ بیان دے رہے تھے ابھی، ٹھیک ہے. جس طرح سے کامران صاحب بھی بات کر رہے تھے، ان کی یہ گارنٹی رہی ہے، یہ پس پردہ اپنے چینل بھی چلاتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کوئی مولانا صاحب سے گارنٹی نہ مانگ لے، مجھے تو ڈر اس بات